اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ۔ سورہ لقمان کی آیت ہے 21 پارے میں کہ لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے۔ جس دن اللہ کا غضب نازل ہوگا مجرموں پر تو اس دن نہ ہی کوئی باپ اپنے بیٹے کا حمایتی بنے گا، نہ ہی اس کے گناہ کو بدلہ دے گا اپنی نیکیوں سے بدلنے کا، اور نہ ہی ولا مولود جاز عن ولدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی بیٹا کھڑا ہوگا اپنے باپ کا کچھ وزن کم کرنے کے لیے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو آج ہر باپ جو ہے اس کی یہی اس کی صبح شام کی تگ و دن ہے، اور دن رات کی یہی محنت ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنی دنیاوی زندگی ختم ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کے لیے دنیا کا سکون کا انتظام کر دے، تھوڑی سی دولت اکٹھا کر دے تاکہ اس کا بیٹا آج سکون کی زندگی گزار سکے۔ غور کیجئے تو بیٹا اس کی دولت کو تو دنیا میں یوز کرے گا، لیکن آپ نے جس طرح سے بھی کسی کا حق مار کر یا جو بھی کالی پیلی جس طرح سے بھی حرام حلال جیسے بھی جھوٹ سچ سے آپ نے جو بھی دولت مہیا کری ہے، بیٹا وہ دنیا میں تو استعمال کر لے گا، لیکن جو آخرت آپ کی تباہ ہو رہی ہے، جو آخرت میں آپ کے گناہ ہوں گے، آپ جب آخرت میں گناہ گار بن کے کھڑے ہوں گے، اس وقت آپ کا بیٹا جو ہے آپ کے کوئی بھی گناہ کو اپنے سر لینے کو تیار نہ ہوگا اور نہ ہی حمایتی بنے گا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ اللہ نے حالات بتا دیے ہم کو کہ ایک دن حالات تمہارے ایسے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے دوسرا معاملہ دیکھیے کہ جب بیٹا جو ہے باپ کے نقش قدم پر چل کر اپنی آخرت کو تباہ کر لے گا، آج آنکھ کھول کر کے نہیں سوچے گا اپنے دماغ کو کھول کر، تو کل اگر جب اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، باپ کے ہی نقش قدم پر ایسے باپ نے دنیا میں زندگی گزاری، جس بزنس سے جیسا بھی وہ بزنس ہو اس نے بیٹے نے بھی آنکھ کھول کر نہیں دیکھا، اسی کو آگے لے کر کے چل دیا، تو جب آخرت میں وہ گناہ گار ہو کر کھڑا ہوگا تو اس کا باپ یہ نہیں کہے گا کہ بیٹا تیری جو آخرت ہے، تو نے میرے نقش قدم پر چل کر اپنی آخرت تباہ کر لی، تو آج میں تیرے تھوڑا سے گناہ کم کر لوں۔ یہ حالات اللہ نے ہم کو پہلے ہی بتا دیے کہ یہ حالات تمہارے اوپر پڑیں گے ایک دن، اور ایک دن حال تمہارا ایسا ہوگا۔ یہ قرآن ہم کو آنے والی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں جو ہم کو آگاہ کرے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ ہے یہ بالکل حق ہے، یہ برحق ہے، سچ ہے، یہ دن ضرور ایک دن انسان کے آگے آئے گا۔ اور یہ قرآن چیخ چیخ کر ہمیں بہت سی باتیں بتا رہا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور اللہ کا اعلان ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے ہے لوگوں، دنیا کی چمک دیکھ کر سجاوٹ دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑو۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز یہاں شیطان کا ذکر ہے کہ تم کو تو اللہ کے حکموں سے غافل نہ کرنے پائے۔ اللہ نے جو دنیا کا نظام بنایا، جو حکم نازل کیے ہیں قرآن میں، معاملات جو ہیں دنیا کے انہی کے حساب سے چلو، اللہ کے جو معاملات ہیں انہی کے حساب سے دنیا میں چلو، انہی معاملات کے حساب سے، اور تم کو وہ شیطان جو ہے اسی طرح سے بہکانے نہ پائے، کیونکہ شیطان کا مقصد ہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو جنت سے بے دخل کرنا۔ جس طرح سے اس نے آدم علیہ السلام کو گنہگار بنا دیا تھا، اللہ عز و جل نے ان کی توبہ قبول کی۔ آج بھی اللہ آپ کی توبہ قبول، میری اور آپ کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم آنکھیں کھول لیں اپنی جیتی زندگی میں وقت رہتے، تبھی ہمارا فائدہ ہے، ورنہ سوائے پچھتاوے کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔